बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ग्रुप स्टडी एक अच्छा लफ्ज़ है। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी ग्रुप स्टडी होती थी, और अब भी कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप स्टडी बच्चे करते हैं। जो हॉस्टल में रहने वाले होते हैं वो डे स्कॉलर के साथ बैठ जाते हैं, कहीं 3-3 का ग्रुप, कहीं 4-4 का ग्रुप, और कई थोड़े बड़े ग्रुप होते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ राय है। मैंने ग्रुप स्टडी को कुछ जगहों पे बहुत मुफीद देखा। अगर लड़के एक जैसे हैं तो उनमें से एक का जो ज़हीन है वो उनको ब्रीफ कर देता है, दूसरे उसके साथ बैठ के उसको लर्न कर लेते हैं और डिस्कशन हो जाती है, या जिसने जो काम किया हो उस वक्त एक माहौल बना होता है, वहाँ बैठे। लेकिन कमरों में बैठ के या घरों में बैठ के आमतौर पर ग्रुप स्टडी नहीं होती। लाइब्रेरी में बैठे हों, ग्राउंड में बैठे हों, और उस वक्त आपका पूरा मूड और बना हुआ होता है, माहौल बना हुआ होता है। लड़कियों में अगर लड़कियों का ग्रुप है और उस ग्रुप में भी कुछ ज़हीन है, कुछ कम ज़हीन है, तो इट वुड बी इफ़ेक्टिव। लेकिन आज जो बात आपको बताने लगा हूँ एक नया पहलू है, मुख्तलिफ पहलू है इसी ग्रुप स्टडी का। इसलिए कि हर चीज़ में जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। कोई चीज़ बजाते खुद बुरी नहीं होती, बुरे लोग उसको बुरा बना देते हैं। इन ग्रुप्स में बाज़ दफ़ा आम से घरों के लोग लड़के भी होते हैं, बहुत अमीर घरों के लड़के भी होते हैं, खाते पीते भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, शाह खर्च भी होते हैं, ठरक झाड़ने वाले भी होते हैं, निशाना बना के किसी को शिकार करने वाले भी होते हैं, बिल्कुल मासूम भाइयों जैसे भी होते हैं। एक बात जिससे मैंने हमेशा अवॉइड किया और बच्चों को और बच्चियों को ये बताता रहा कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भाई मत बनाया करें। यानी इनफैक्ट ये इतना ज़ालिमाना इस्तेमाल है इस लफ्ज़ का। भाई सिर्फ वो हो जिसको आपकी माँ ने जन्म दिया, जो आपके घर में पैदा हुआ। दूसरा कोई आपका भाई हो नहीं सकता। हमदर्द हो सकता है, थोड़ा लीनियंट हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, हेल्पिंग हो सकता है, एक अच्छा कुलीग हो सकता है। पर जब भी आप उस दर्जे से बढ़ के भाई वाले में जाते हैं तो आप बहुत सारे हर्डल्स को तोड़ देते हो, और उसकी एक्सेस, अपनी एक्सेस उसको और उसकी एक्सेस अपने तक आने को एक बिल्कुल नॉर्मल ले लेते हो, जैसे भाई ले लेते हैं। और उसके बाद जो नुकसान होता है, अभी 2 रोज़ पहले एक बच्ची ने लाहौर से रब्ता किया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है, अभी 1 साल हुआ उसको डिग्री मुकम्मल किए हुए, एक जॉब कर रही है। तो उसने कहा, सर मैं ज़िंदगी के उस फेज़ में हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि मैं किसी इज़्ज़तदार घर की बेटी नहीं रही, मैं किसी इज़्ज़तदार भाई की बहन नहीं रही, मैं एक कॉल गर्ल बन गई हूँ, सिर्फ़ एक अपने क्लास फेलो, ग्रुप फेलो की वजह से। जो हमारे साथ होता था ये सबसे शरीफ था, उसका चेहरा भी उसी बात की गवाही देता था, ये आंखें झुका के बात करता था, ही वॉज सो हेल्पफुल और बड़ा प्रोटेक्टिव होता था। एक आध दफ़ा मैंने किससे मोहब्बत करने की कोशिश की तो इसने मेरे पास आके बैठ के कहा, सिस्टर तुम जिससे मोहब्बत करती हो, जिसके पास जाती हो या जिससे बात करती हो, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। बल्कि उसने उसके बारे में वो कहानियाँ सुनाई कि जैसे वो लड़कियों का सप्लायर हो और वो यूनिवर्सिटी में आके भी सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहा। वो उसको साबित करने के लिए 2 गवाह भी साथ ले आया, और उन्होंने उसका नाम बताया, हम उसके दोस्त हैं। और एक ने तो कहा मैंने उसके इस कामों की वजह से उसको छोड़ दिया है, दूसरे ने कहा मैंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आप एक अच्छी लड़की हो और इन भाई साहब ने आपकी बड़ी तारीफ़ की थी, तो इस वजह से हम आपको बताने आए हैं। इट वॉज़ ऑल ट्रैप। ऐसा कुछ नहीं था जो उसने मासूमियत में और थोड़ा अपनी गुडनेस के चक्कर में ये किया। ख़ातिन हज़रात, जब उस ग्रुप में वो उसको फ़ोटोस्टेट करा के देता, हेल्प आउट करता, कभी घर छोड़ने, यानी ऐसा था जैसे आप अंधा एतबार और एतमाद कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में उस लड़के की शादी हो गई, उसकी एक बच्ची भी हो गई। उस लड़की ने उसको अपने घर बुलाया, अपने वालिदैन से मिलवाया, और ज़ाहिर है जिस तौर पे वो तो अंदर से अपनी हमाकत की वजह से उसको भाई ही समझ रही थी। जिस रोज़ उनके यूनिवर्सिटी का आखिरी प्रोग्राम था, आखिरी दिन था, और एक फेयरवेल हो रही थी, और फेयरवेल में आपको पता सब लड़के लड़कियां अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। इवन जो बहुत अच्छे स्कार्फ लेती थी, दुपट्टे लेती थी, वो भी अपनी जुल्फ़ों को लहराती और बल खाती फिर रही होती हैं। अल्लाह जाने ये काया क्लिप उनमें क्यों होती है, पर इट हैपन्स। तो उस रोज़ जब सब लोग अपने अपने ग्रुपों में बैठे थे तो उन साहब ने आके इस लड़की को
اس کا ہاتھ پکڑا, ایک سائڈ پہ لے کے گیا اور کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو. تو اس نے کہا بھائی جان بہت شکریہ. اس نے کہا نہیں بھائی جان والا مسئلہ نہیں ہے, تم مجھے شروع سے بہت اچھی لگتی ہو, اور میں اصل میں تم سے کبھی کہہ نہیں سکا یہ سوچ کے کہ تم مجھ سے روٹھ کے دور نہ ہو جاؤ, میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. تو اس لڑکی نے پھر معصومی سے کہا کوئی بات نہیں, بھائی بہنوں سے پیار کرتے ہیں, اور اب ہمارا رشتہ ماشاءاللہ آپ کی بچی ہو گئی, آپ کی بیوی ہے. اس نے کہا تمہارا میری بچی اور بیوی کا نام مت لینا, اگر کبھی نام لیا تو میں ان کو کھڑے قدموں ڈیورس کر دوں گا. میں زندگی میں صرف تم سے محبت کی ہے, میں صرف تم سے ملنا چاہتا ہوں. میری زندگی کا محور, مرکز, محبت کا عروج اور محبت کا خوبصورتی سب تم سے ہے, تمہارے علاوہ تو دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور یہ جتنے 2 سال گزرے ہیں میرے تو یہ سال خوشگواری اس لیے تھے کہ تم میری زندگی میں تھے. اچھا when he was saying all this nonsense, وہ بچی اس کے چہرے کو دیکھے, اس کی آنکھوں کو دیکھے, اور اس کے ہاتھ اس وقت اس نے اتنے زور سے گرپ کیا ہوا تھا کہ جیسے اب وہ توڑ ہی ڈالے گا. اس نے بڑی مشکل سے اس سے ہاتھ چھڑوایا, پر معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. اصولی طور پہ تو لڑکیوں کے دل کے اندر ایک فوراً بیرومیٹر گھومنا چاہیے, ہلنا چاہیے کہ یہ خطرے کی آخری گھنٹی بھی بج گئی. جس پہ آپ نے اعتبار کیا, جس پہ آپ نے محبت کا وہ التزام کیا کہ اس کو سگا بھائی سمجھ لیا, اور اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کبھی نہ آپ کے دل میں آیا کہ میں لڑکی ہوں, نہ آپ نے اس کو لڑکا سمجھا. وہ تو اس پورے وقت میں آپ کو ٹریپ کر رہا تھا, وہ تو اس پورے وقت میں اپنی اچھائی کی, نیکی کی, خیر خواہی کی آپ کو مارکیٹ کر رہا تھا. اینڈ ہی مارکیٹڈ ویل. آپ اس کے سحر میں آ گئے اور اس کے جال میں آ گئے. اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد جب کلاسیں ختم ہو گئی تھیں اور لڑکی اپنے گھر چلی گئی تھی, ابھی اس نے جاب سٹارٹ نہیں کی تھی, ہی انوائٹڈ ہر کہ تم آؤ اور ہم بیٹھتے ہیں کسی جگہ اور ہم بات کرتے ہیں, گپ شپ کرنے کو بہت دن ہو گئے ہیں. بہت دن کتنے ہوئے تھے؟ ابھی 5 دن ہوئے تھے. بہت دن ہوئے تمہیں دیکھا نہیں ہے تو میرے دل کی بہت بری حالت ہے. یہ لڑکی بیوقوفی کی ابتدا کہیے یا انتہا کہیے, میں تو اس بات پہ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ رب نے لڑکیوں کو بہت سمجھ دی ہوتی ہے, کبھی کبھی تو لڑکوں سے بھی زیادہ. پر یہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے قدموں سے چلتے ہوئے, دیکھیں کہیں سے ملنا ہو تو پارک میں ملیں گے, لائبریری میں ملیں گے, یونیورسٹی میں ملیں گے, پر جب کوئی آپ کو کسی ہوٹل میں بلاتا ہے تو اب اگر تب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہاں آپ کس لیے جا رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے کوئی ہاتھ جوڑی تو نہیں کرنی ہوتی. اس ملاقات کا ایجنڈا نہ تو راکھی باندھنا تھا کہ اس کو اس نے بہن ڈکلیئر کرنا تھا. when she went there, اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کیا ہوا ہوگا؟ وہ 2 سال جو اس کی عزت کا محافظ تھا, وہ 2 سال جو باقیوں سے اسے بچاتا تھا, اس نے اس کو لوٹ لیا. اور وہ لڑکی اپنی مرضی سے, اپنی مروت سے لٹ گئی. اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع اس دھوکے باز, اس جال ساز کے حوالے کر آئی کہ جس کے بارے میں وہ کچھ اور سوچتی تھی اور وہ کچھ اور سوچتا تھا. شی کیم بیک. اب اس نے بتایا کہ اس 1 سال میں, 1 سال ہو چکا ہوا ہے, اور اس 1 سال میں وہ ان گنت دفعہ اس کے کہنے پہ وہاں جا چکی ہے. میں نے اسے پوچھا کہ کبھی تمہاری ماں کو یہ پتہ چلے, کبھی تمہارے باپ کو یہ پتہ چلے, جن کے بارے میں وہ تو تمہیں پڑھانے پہ بھی تیار نہیں تھے, بٹ انہوں نے تم پہ اعتبار کیا, تم پہ اپنی پوری محبت, مشکل دنوں میں بھی تم کو رزق بچا کے, پیسے بچا کے تمہیں یونیورسٹی میں پہنچایا, پڑھایا, تمہاری ٹیک کیئر کی, اور اب وہ ایک بہت ہی اعلیٰ خاندان میں تمہاری شادی کرنے والے ہیں, اور تم اس حالت میں اپنی مرضی سے, اس کا قصور تو جو ہے سو ہے, تم تو ہر دفعہ اپنی مرضی سے گئے ہو. وہ اگر بلاتا تھا تو تم بالکل دھاگے سے بندھے وہاں پہنچ جاتے تھے. گناہ تو تمہارے اندر بھی اتنا ہی موجود ہے. تم نے اللہ کی حدوں کو توڑا, تم نے اپنے خاندان کی عزت اور مان مریادہ اس کو برباد کیا. یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر اسی لیے تو میں نے کہا کہ جب وہ مجھے کال کرتا تھا میں کال گرل کی طرح وہاں چلی جاتی تھی. یہ مجھے اب جب میری اپنی شادی ہونے والی ہے اور میں اپنا انالیسز کرتی ہوں کہ میں کیا کرتی رہی ہوں, اپنے آپ سے کیا کھلواڑ کرتی رہی ہوں, تو اب بھی میرے دل میں وہ ہے. اب مجھے بھی اس سے تھوڑی تھوڑی محبت محسوس ہوتی ہے.
پر وہ جب یہ کہتا ہے کہ اگر تم نہ آئی تو میں اپنی بیوی کو اور اپنی بچی کو ان دونوں کو گھر سے نکال دوں گی، تو میں اس کی بیوی کی وجہ سے پھر چلی جاتی ہوں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم اس کی بیوی کی ماں ہو یا تم اس کی ماں ہو؟ کیا ہو تم؟ نہ تمہارا رول، نہ تمہارا کچھ لینا نہ دینا، تم کس چکر میں کس چیز کو ایک سموک سکرین بنا کے اپنے گناہ کو پردہ ڈال سکتے ہو؟ جو اگلی بات اس نے بتائی، اس نے کہا سر اگر میں آپ کے کہنے پہ اسے بلاک کر دوں، اس کو بالکل چھوڑ دوں، تو اس کے پاس تو میری کچھ تصویریں ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کی تصویریں؟ اس نے کہا یونیورسٹی میں گروپ میں بیٹھے ہوئے پڑھتے ہوئے تقریبات کی۔ میں نے کہا نہیں، کچھ اور تصویریں؟ کہنے لگی ہاں۔ تو میں نے کہا کس طرح کی؟ کیا بے لباسی کی تصویریں ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کیا ایک تصویر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا 2 تصویریں؟ اس نے کہا نہیں، کوئی 15-16 ہوں گی جو میں نے مختلف موقعوں پہ۔ تو میں نے پوچھا اس نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا میں نے اپنے گھر میں سے بنائی اور بنا کے اس کو بھیجی واٹس ایپ کی۔ اب سوچئے ایک MA پاس لڑکی، ایک عمدہ خاندان کی لڑکی، جس کے ماں باپ موجود ہوں، بہن بھائی موجود ہوں، گھر میں محبت موجود ہو، اور ان سب کے بیچ میں سے وہ پوری معصومیت سے یا پوری ذہانت سے یا پوری حماقت کے ساتھ لٹنے کے لیے جائے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ خواتین حضرات، اس بچی سے ملاقات کے بعد میں کئی گھنٹے تک نارمل اپنے آپ کو نہیں کر پایا۔ وہ اس کا دکھ، اس کی بے وقوفی، اس کی حماقت، مجھے ایسا تھا جیسے میرا پورا بدن نچڑا ہوا۔ میں ایک لمحے کو سوچتا تھا کل اس کے باپ پہ یہ منکشف ہو جائے تو کیا وہ زندہ رہ سکے گا؟ اس کی ماں کو، اس کے خاندان کو جب پتہ چلے کہ ان کی بچی کن حالوں میں اور کن کیفیات سے گزر، اور اپنی مرضی کے ساتھ، یعنی کہیں جب وہ گئی ہوگی جھوٹ بول کے گئی ہوگی، جب وہ گئی ہوگی تو یہ جو گروپ سٹڈی تھی، یہ جو کلاس فیلوز کے ساتھ تعلق تھا، اس کے لیے کیا والدین ساتھ 2 گارڈ بھیجا کریں؟ یونیورسٹی لیول پہ جانے کے بعد اگر والدین یہ سوچتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی اتنے میچور تو ہو گئے کہ اب وہ اپنا مستقبل سوچ سکیں، اپنا اچھا برا سوچ سکیں، اپنی زندگی کے بہتر چیزوں کو دیکھ سکیں، اچھا علم دیکھ سکیں، اور ایسے میں کوئی سیکس پرورٹڈ آدمی اپنی اوور پروٹیکٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ کو لوٹ لے اور آپ اپنے آپ کو لٹا دو، اور لٹ جاؤ، اور لٹنے کے بعد آپ کو تب احساس ہو جب آپ کے پلے ککھ نہ رہے، تو آپ سوچئے کہ وہ جو اتنا قیمتی وقت تھا علم سیکھنے کا، آپ نے اس میں کیا سیکھا؟ آپ نے تو حماقت کا عملی مظاہرہ کیا۔ زندگی میں خدا نہ کرے کسی اور بیٹے یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو۔ ایسے چیٹر، ایسے گھٹیا اور بد کردار، بد فطرت لوگوں سے بچانے کے لیے کسی کتاب میں سبق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو کوئی ماں ہوگی، کوئی باپ ہوگا جو ساتھ بٹھا کے اس کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے انہیں بتانا ہوگا ان ساری چیزوں کے بارے میں، کہ جو ایک طوفان کی طرح آتی ہیں اور ایموشنل بلیک میل کر کے آپ کے بیٹے یا بیٹی کو جیسے کوئی چیل نوچ کے لے جاتی ہے، وہ سب کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے، اور اس کے کردار میں، اس کی ذات میں کوئی مضبوطی، کوئی خوبصورتی باقی بچنے نہیں دیتی۔ زندگی میں جو رسوائی اور جو ذلت اس کے بعد کی زندگی میں، آپ سوچیں یہ وہ تعلق ہے جس کے بارے میں شاید سب سے غلیظ لفظ ہے جو کہا جاتا ہے، زنا کا۔ ایک زانی آدمی کے ساتھ آپ محبت کا تعلق اور بھائی چارے کا تعلق، یا جو بھی اس کو نام دیں، وہ تو ہر چیز ہی گھٹیا ہو جائے گی۔ پر یہ لڑکیوں کا کیا کریں، لٹنے کے باوجود رکنے کا نام نہیں لیتی، اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتی، چونکہ ان کے اندر وہی پرانی ہمدردی کہ سر میرے ساتھ تو اس نے بہت اچھا کیا تھا، اس اچھے کے بدلے میں سب کچھ تو دے دیا، اور کیا دینا باقی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔